ہر ایسا کام جو جمعے سے متعلق ہو، مثال کے طور پر جمعہ کی اذان آئی، یہ جمعہ کی تیاری میں لگ گیا، نہانے لگ گیا، غسل کرنے لگ گیا، خوشبو کرنے لگ گیا، مسواک کرنے لگ گیا، کپڑے چینج کرنے لگ گیا، یہ کام حرام نہیں ہے کیونکہ یہ جمعہ کے لیے ہی ہیں، یہ جمعہ میں داخل ہیں۔ باقی اس کے علاوہ خرید و فروخت کرنا، ہماری مارکیٹس وغیرہ وہ جو ہیں وہ کھلی رہتی ہیں، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے، وما خلفہ، اور جو پیچھے آنے والے تھے، وما موعظۃ للمتقین، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک اور بری خصلت کو ذکر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل، ان کے لیے ایک دن مقرر تھا کہ جس دن میں انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی، تو ہفتے کا دن مقرر ہوا کہ ہفتے کے دن میں تم نے عبادت کرنی ہے، باقی 6 دنوں میں کام کرو گے۔ اصل میں ان کی جو روزی کا دار و مدار تھا، ان کی جو روزی روٹی تھی، وہ بحر کلثم جس دریا سے یہ پار ہوئے تھے، اسی کے کنارے ایک شہر آباد تھا، ایلا اس شہر کا نام تھا، آج کل اس کو ایلات کہتے ہیں، اور یہ یہودیوں کی بندرگاہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے اور مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرتے تھے، اسی سے ان کی روزی روٹی تھی۔ ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہوا کہ تم نے ہفتے کے دن میں عبادت کرنی ہے۔ ایک دن ان کے لیے مخصوص ہو گیا، 6 دنوں میں اپنا کاروبار کرو گے، تجارت کرو گے، مچھلیاں پکڑو گے، بیچو گے، کھاؤ گے، کھلاؤ گے۔ صرف ایک دن تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، اور وہ دن تھا ہفتے کا۔ ہفتے کے دن انہیں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن میں شکار نہیں کرنا، تم نے ہفتے کے دن میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کے علاوہ اور تم نے کچھ نہیں کرنا۔ جس طرح جمعے کی پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک اور کوئی بھی ایسا کام جو جمعے کے متعلق نہ ہو حرام۔ جیسے ہی جمعے کی اذان آئی ہے، اس کے بعد کھانا حرام، اس کے بعد پینا حرام، اس کے بعد سونا حرام، اس کے بعد کاروبار حرام، خرید و فروخت، سودا سلف، یہ سارا کچھ جو ہے حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والوں، جب اذان کے لیے آواز دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کی اذان کی آواز دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ اس صورت کو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ باقی یہ ہے کہ ہر ایسا کام جو جمعے سے متعلق ہو، مثال کے طور پر جمعہ کی اذان آئی، یہ جمعہ کی تیاری میں لگ گیا، نہانے لگ گیا، غسل کرنے لگ گیا، خوشبو کرنے لگ گیا، مسواک کرنے لگ گیا، کپڑے چینج کرنے لگ گیا، یہ کام حرام نہیں ہے کیونکہ یہ جمعہ کے لیے ہی ہیں، یہ جمعہ میں داخل ہیں۔ باقی اس کے علاوہ خرید و فروخت کرنا، ہماری مارکیٹس وغیرہ وہ جو ہیں وہ کھلی رہتی ہیں، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ کہ پھر جگہ جگہ مسجدیں ہیں، تو پھر اب کس اذان کا اعتبار کیا جائے؟ کسی مسجد میں 1 بجے اذان آتی ہے، کسی میں 12:45 پہ آتی ہے، کسی میں 1:30 بجے آتی ہے، تو اس میں کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا؟ کس اذان کا اعتبار کیا جائے گا؟ آیا جیسے ہی پہلی جمعہ کی اذان ہو 12:45 پہ، تو کاروبار کو چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس میں کوئی گنجائش ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اپنے محلے کی مسجد، اس کی اذان کا اعتبار ہوگا، اور اسی طرح جس مسجد میں اس نے جمعہ پڑھنا ہے، جس مسجد میں یہ جمعہ پڑھتا ہے، اس مسجد کی اذان کا اعتبار ہوگا۔ ہر مسجد کی اذان کا اعتبار نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جمعے والے دن تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا، بندہ سنا لیا کرتا تھا۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ بس 15 منٹ گھر سے لے کے نکلے ہیں، آدھا گھنٹہ گھر سے لے کے نکلے ہیں، آدھے گھنٹے سے 1 منٹ بھی خطیب صاحب اوپر ہوئے، ہم نے واویلا کرنا شروع کر دینا ہے، تماشے بازی کرنی شروع کر دینی ہے، مسجد کا احساس نہیں ہے۔ بھی اللہ کے دین کی بات ہی ہو رہی ہے، سمجھنے کے لیے ہم نے صرف 10-15 منٹ منتخب کرنی کہ ان 10-15 منٹوں میں ہم نے اپنی بات کو مکمل کرنا۔ بھئی کیسے مکمل ہوگی؟ آئیں بائیں شائیں،
ایک کان سے آواز پڑی دوسری کان سے نکل گئی. ان کے لیے ایک پورا دن ہوتا تھا اور ہمارے لیے 15 منٹ بھی نہیں ہوتے, آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری تماشے بازی شروع ہو جائے. تو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. ان کو روکا گیا کہ تم نے ہفتے والے دن جو ہے شکار نہیں کرنا. تو اب اس میں 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ جو ان کو روکنے والا تھا اور وہ ہمیشہ روکتا رہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, تم نے یہ کام نہیں کرنا. ان کو بھی روکتے تھے اور خود بھی اس کام سے رک گئے, یعنی ہفتے والے دن وہ شکار نہیں کرتے تھے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا بنا جنہوں نے 1-2 دفعہ روکا, جب وہ نہیں رکے تو یہ خاموش ہو گئے. اور تیسرا گروہ وہ بنا جو شکار کرتے رہے, جو رکے نہیں. اب انہوں نے پھر اس میں بھی ہیلے بہانے تراش کر لی. جس طرح ہمارے ہاں بھی جو ہے ہمیں جب دین کا کوئی کام مشکل لگے اور ہم نے عمل بھی کرنا ہے تو اب اس میں جو ہے اپنی طرف سے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیں گے. اب ہفتے والے دن تو ان کو اجازت نہیں تھی. اب انہوں نے ایک راہ یہ نکالی کہ اس دریا سے راجوا نکالے, چھوٹے چھوٹے راجوا نکالے, اور پھر ان راجواؤں سے آگے انہوں نے تالاب بنا لی, اپنے گھر کے سامنے تالاب بنا لیے. اب یہ ہے کہ جہاں پانی کا رخ ہو مچھلیاں تو وہیں جائیں گی. اب پانی کا رخ راجباغ کی طرف اور راجباغ کا رخ جو ہے ان کے تالابوں کی طرف. کہ جب انہوں نے یہ حشر کیا نا کہ ہفتے والے دن شکار کرنے سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو آزمائش میں ڈال دی. اب کیا ہوا کہ اب ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی تھیں, باقی دنوں میں کم ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا جی زیادہ اس دن مچھلیاں ہوتی ہیں تو ہم نے جو وہ پھر انہوں نے یہ حیلہ کیا کہ تالاب بنائے. اب ان تالابوں میں مچھلیاں جمع ہوتی. اب وہ ہفتے والے دن کچھ نہیں کرتے, اتوار والے دن سوموار والے دن جو ہے وہ مچھلیاں کو پکڑتے. تو یہ انہوں نے ایک ہیلہ بازی کی. تو اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. وہ عذاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا. شکلیں مسخ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت کے قریب میری امت کے لوگوں کی شکلیں بھی مسخ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور وہ کس وجہ سے ہوں گی؟ وہ گانے بجانے کی وجہ سے ہوں گی. آج کل اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثریت جو ہے ہمارے نوجوان طبقہ ہو گیا تو وہ گانے بجانے میں پڑ چکے ہیں. یہ موبائل وغیرہ یہ آلات یہ گانے بجانے کے لیے. تو اب کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ نماز روزہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے ہوں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز بھی پڑھتے ہوں گے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, حج بھی کرتے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود وہ ٹی وی وغیرہ اور یہ گانے وغیرہ اور یہ فلمیں وغیرہ یہ ڈرامے وغیرہ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں. اس وجہ سے ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں. تو اس وجہ سے صرف نماز روزہ حج کرنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے. یہ ڈرامے وغیرہ دیکھنا, یہ ٹی وی وغیرہ دیکھنا, اور پھر آج یہ ہے کہ یار ہم تو نہیں دیکھتے لیکن ہمارے بچے ضد کرتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو لا کر ٹی وی دے دیا, ہم نے اپنے بچوں کو ٹی وی لا کر دے دیا. تو اس میں تم گناہ گار ہو, تم گھر کے سربراہ ہو, تم ان پر سختی کر سکتے, تم نے کیوں ان کو لا کر. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا. یہ لوگ جو ہے یہ صرف 3 دن ہی زندہ رہے. جب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے پہچانتے تھے روتے تھے, 3 دنوں میں یہ ختم ہو گیا, مر گئے. یہ جو اب بندر خنزیر ہیں یہ نئی نسل ہے, یہ وہ بگڑی ہوئی نسل ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے واقعے کا اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے, وما خلفہ, اور جو پیچھے آنے والے تھے, یعنی تم اور میں, وموعظۃ للمتقین, اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے واسطے. یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے.